اسرائیل کے لیے یہ پوری جو جنگ ہے اس کی اپنی بقا کی جنگ ہے، اور اپنی جو سلامتی کے حساب سے ان کا ایک کنسپٹ ہے. کنسپٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے ارد گرد سارے مسلم ممالک ہیں، تو اسی صورت سلامت رہ سکتا ہے جب وہ وہاں کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہو، جو کہ اس وقت ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ سب سے بڑی طاقت ہو، بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہ ہو. تو اس کا جو ایران سے جھگڑا ہے، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، اسی بات کا جھگڑا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی نہ ہو. اور اس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے ان لوگوں سے جو لبنان میں رہتے ہیں اور ایران سے ہمدردی کرتے ہیں. اس میں حزب اللہ پیش ہے. اب اسرائیل کو بھی اپنے عوام کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ جنگ انہوں نے شروع کیوں کی تھی. تو اگر وہ کسی قسم کا ابراہم اکارڈز ٹائپ کی کوئی چیز ہو جاتی ہے جس میں کچھ مسلم ممالک تسلیم کر لیتے ہیں، 2-4 بھی، تو اسرائیل بھی کہے گا کہ انہوں نے بڑی اچیومنٹ کی ہے، اپنی عوام کو مطمئن کر سکے گا. اور امریکہ کہہ سکے گا، امریکہ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہاں دیکھیں جی، ہم تو ایسے تو نہیں گئے، ہم نے جنگ کی تو ہم نے مسلمانوں سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیا. وہ اس کوشش میں ہیں کہ وہی بات ہے کہ بیانیہ ہو لیکن اس میں ایسا لگے کہ میں جیت گیا ہوں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان ہے، اب پاکستان کا ایک موقف ہے کہ جب تک دوسری ریاست نہ بنے فلسطین کی، یعنی 2 ریاستی فارمولا جو ہے اس پہ عمل جب تک نہ ہو، اس وقت وہ تسلیم نہیں کرے گا. کہ سعودی عرب کا بھی یہی مسئلہ ہے. سعودی عرب نمائندگی کرتا ہے تقریباً 45+ ممالک کی، اور ان میں سے سعودی عرب کی ریکگنیشن کا مطلب ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک اور ریکگنائز کر لیں گے. تو سعودی عرب بھی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر نہ ہو، صرف ایک طرفہ نہ ہو. تو اب اگر تو صدر ٹرمپ اس معاملے میں سیریس ہیں تو یہ امن کے لیے اچھی بنیاد ہو سکتی ہے اگر وہ اسرائیل کو اس بات پہ کنونس کرنے کو تیار ہو جائیں کہ وہ 2 ریاستی فارمولے کو مان لے. لیکن ایسا مشکل نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک مزید اس ایگریمنٹ کی طرف ایک مزید رکاوٹ ہوگی، یہ مطالبہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.